حضرت عمر فاروق اور دریائے نیل کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ عدل، تقوی اور اللہ کے خوف کی ایسی مثال تھے جو تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا اور مصر بھی اسلامی ریاست کا حصہ بنا۔ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص تھے۔ مصر میں ایک پرانی رسم چلی آ رہی تھی جو اسلام سے پہلے کے زمانے کی تھی۔ ہر سال جب دریائے نیل میں پانی کم ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ دریا تبھی بہے گا جب ایک خاص قربانی دی جائے۔ وہ قربانی یہ تھی کہ ایک جوان لڑکی کو سجا کر دریا میں ڈال دیا جاتا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر نیل کا پانی نہیں بڑھے گا۔ جب اسلام آیا تو یہ رسم ختم کر دی گئی، کیونکہ اسلام انسان کی جان کو بہت قیمتی سمجھتا ہے۔ لیکن کچھ وقت بعد دریائے نیل کا پانی واقعی کم ہو گیا۔ لوگ گھبرا گئے اور حضرت عمرو بن العاص کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اے گورنر، اگر ہم پرانی رسم ادا نہ کریں تو نیل نہیں بہے گا اور کھیت برباد ہو جائیں گے۔ حضرت عمرو بن العاص ایک اللہ سے ڈرنے والے صحابی تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، اسلام میں اس ظلم کی کوئی اجازت نہیں، ہم کسی انسان کی جان قربان نہیں کر سکتے۔ لیکن دن گزرتے گئے، پانی نہ بڑھا اور لوگ مزید پریشان ہونے لگے۔ آخرکار حضرت عمرو بن العاص نے پورا معاملہ ایک خط میں لکھ کر حضرت عمر فاروق کو مدینہ بھیج دیا۔ جب حضرت عمر نے یہ خط پڑھا تو آپ بہت سنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے فوراً جواب لکھا، خط کے ساتھ ایک چھوٹا سا پرچہ بھی رکھا اور حضرت عمرو بن العاص کو حکم دیا کہ اسے دریائے نیل میں ڈال دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خط میں لکھا، اسلام میں ایسی رسمیں ختم ہو چکی ہیں، نیل کسی انسان کی قربانی کا محتاج نہیں۔ اور اس چھوٹے پرچے پر حضرت عمر نے لکھا تھا، اللہ کے بندے نیل، اگر تو خود بہتا ہے تو مت بہ، اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں اللہ واحد و قہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے بہنے کا حکم دے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے حکم کے مطابق وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اللہ کی شان دیکھو، اسی رات دریائے نیل کا پانی اتنا بڑھا کہ لوگوں کی تمام پریشانی ختم ہو گئی۔ کھیت سیراب ہو گئے، زمینیں سرسبز ہو گئیں اور لوگ حیران رہ گئے۔ اس واقعے کے بعد مصر سے وہ ظالمانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ دریا، بارش، رزق اور زندگی سب کچھ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کسی رسم یا قربانی میں نہیں۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق کے گہرے ایمان، اللہ پر کامل بھروسے اور اسلامی تعلیمات کی سچی تصویر پیش کرتا ہے۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ ایک سچا مسلمان اللہ کے سوا کسی چیز سے نہیں ڈرتا، چاہے پوری قوم اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر کا یقین یہ تھا کہ قدرت کے تمام فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، انسان کا کام صرف اطاعت، انصاف اور حق پر قائم رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا دور خلافت آج بھی عدل و انصاف کی مثال سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کی جان سب سے قیمتی ہے، اندھی رسمیں اللہ کی نافرمانی ہے، سچا ایمان مشکل وقت میں ہی پہچانا جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسے ہی واقعات سے بھری ہوئی ہے جو آج بھی ہمیں ایمان، انصاف اور ہمت کا راستہ دکھاتے ہیں۔